نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. الحمدللہ آپ نے دو علماء کی تقریریں سنی. علم کے فائدے اور علم حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا. اس میں انہوں نے بقی بن مخلد رحمۃ اللہ علیہ کا پورا واقعہ تذکرہ کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سارے واقعات تھے. ان کو جو ہے وقت بہت کم دیا گیا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو ذکر کیا بہت ہی مؤثر انداز میں کہ آپ بھی علم حاصل کرنے کے مکلف ہیں. دنیا کا علم تو حاصل کرتے ہیں، دین کا علم آپ مکلف ہیں. قیامت کے دن پوچھا جائے گا نا کہ تم کو جو معلوم تھا اس پر عمل کیے. معلوم کیسے ہوگا؟ پڑھنے سے معلوم ہوگا، جمعے کے خطبے سننے سے معلوم ہوگا کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا اچھا ہے، کیا برا ہے، لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. یہ سب معلوم ہوا، تم نے اس کے مطابق عمل کیا. اس پر انہوں نے تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ روشنی ڈالی. پھر جناب مولوی عبدالغفور صاحب جامی سلمہ اللہ نے گھر میں سکون کیسے پیدا ہو، گھر میں سکون کیسے آئے گا، گھر کے اندر جھگڑے فساد اور سب بہت ساری خرابیاں، اس کے اسباب کیا ہیں، اس کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا. کہ پہلے تو آدمی جب شادی کرنا چاہتا ہے، جیسے باذاتی سے میں آتا ہے کہ صاحب جوڑے کی تلاش کرتا ہے. جب معلوم ہوا کہ کوئی لڑکی دیندار ہے، اس کے والد کے ذریعے پیغام دیتا ہے. اگر وہ منظور ہے پھر استخارہ کرتا ہے. اس کو اچھی طرح معلوم ہوا کہ نہیں یہ بہت اچھا رشتہ ہے، شادی کر لیتا ہے. شادی کرنے کے بعد گھر بساتا ہے. گھر بسانے کے لیے کیا کیا ضروری ہے وہ ساری چیزیں ہیں بتائی انہوں نے. گھر بسانے کے لیے ایک تو مکان ہے، فرنیچر ہے، بستر ہے، پکانے کھانے کی چیزیں ہیں، دھونے کی چیزیں کیا کیا سب ہے. یہ تو ظاہری اسباب ہوئے، لیکن دل کو بساتے ہیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے. اس لیے گھر کے متعلق بہت ساری باتیں بہت تفصیل کے ساتھ بتائی. ہماری تو خواہش تھی کہ اور بھی بولتے جائیں تاکہ ہم سنتے رہیں اور فائدہ اٹھائیں، لیکن بہرحال انہوں نے جو کچھ کہا الحمدللہ بہت اچھا کہا. میں نے دوپہر میں سوچا کہ صاحب آج لوگ شب معراج مناتے ہیں. شب معراج 27 رجب ہے. کہتے ہیں صاحب آج معراج ہوئی، چراغاں کرتے ہیں، کیا کیا سب پکاتے کھاتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں. حالانکہ کسی حدیث میں نہیں ہے معراج کب ہوئی، کون سی تاریخ کو ہوئی، کون سے مہینے میں ہوئی، بلکہ کون سے سال میں ہوئی، یہ بھی حدیث میں نہیں ہے. لیکن لوگ جو ہے کچھ من گھڑت باتوں پر عمل کر کے اپنی نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں. نیکیاں گناہ کرنے سے ضائع ہوتی ہیں، بدعت سے بھی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ معراج کی حقیقت آپ کو بیان کریں. دوپہر سے میں نے سوچا، پوچھا بھی آج 27ویں ہے کیا، تو لوگوں نے بتایا ہاں 27ویں ہے. ابھی ہمارے برادر
عبد الجبار صاحب سے بھی پوچھا تو انہوں نے بھی کہا 27 سے، تو میرے دل میں یہی بات آئی کہ اسی کے متعلق کچھ باتیں کہہ دیں ہم، تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے خاندان والوں کا مکے کے کافروں نے بائیکاٹ کیا، کہا ان کو مکے سے نکالو، یہ لوگ یہاں رہ کر فتنہ مچاتے ہیں، اور صاحب ہمارے باپ دادا جو دین پر آئے تھے کرتے تھے چلتے آئے تھے ہم لوگ، اسے نہیں کرنا بولتے ہیں، یہ سب نہیں چلے گا۔ آخر میں فیصلہ یہ کیا گیا ان کو مکے سے نکالو، اس کو نکالنے کی سازش ہوئی، اور کافر مسلمان سب ان کے خاندان کے ہیں کیا، جاؤ باہر، سب گئے جی، کافر بھی مسلمان بھی اللہ کے رسول بھی آپ کے صحابہ بھی اور آپ کی بیویاں بھی سب گئے جی مکے کے باہر۔ آپ کی ایک ہی بیوی تھی اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا، سب گئے اور وہ لگا دیا اعلان ان کے ساتھ خرید و فروخت نہیں کرنا، ان سے کوئی نکاح نہیں کرنا، ان کے لڑکیوں سے ان کو کوئی لڑکی نہیں دینا، ان سے کوئی بات چیت نہیں کرنا، ان کی کوئی مدد نہیں، کیا لکھنا سب لکھ کے کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیے، سمجھو یہ بائیکاٹ نامہ۔ اللہ کے رسول گئے، معلوم ہوتا ہے 2 سال 4 مہینہ وہاں تھے، کھانے نہیں پینے نہیں، کتنی تکلیفیں ہوتی تھیں، بچے کبھی کبھی روتے ان کی آواز دور تک سنائی دیتی بھوک سے، ماں دودھ نہیں پلا سکتی، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، بہت تکلیف میں گزارے۔ کبھی کبھی تو ایسے ہوتا قریش کے ہی کچھ لوگ نوجوان رات کے اندھیرے میں جا کے اس جگہ کچھ سمجھو آٹا یا کوئی چیز ڈال کے آ جاتے، کسی کو معلوم نہیں ہونا، معلوم ہوگا تو پھر قریش کے لوگ اعتراض کریں گے، ان کا بھی بائیکاٹ کریں گے، ایسا کچھ لوگ کرتے تھے۔ کچھ صحابی کہتے ہیں کہ رات میں زمین کھود رہا تھا اپنی انگلی سے، کوئی چیز ہاتھ کو لگی، سونگھ کے دیکھا چمڑا معلوم ہوا، میں اس کو دھو کے کھا لیا۔ کتنی غربت کا کیسا دین پر جو بھی چلیں گے ان کے ساتھ بہت ساری پریشانیاں آئیں گی، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم دین کو چھوڑ دیں، نعوذ باللہ کافر بن جائیں، غیر مسلم بن جائیں، اس کا علاج یہ نہیں ہے، اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہیں، صبر کرنا جی، جم کر رہنا۔ کوئی صحابی اس غار سے اس پہاڑ سے نکل نہیں گئے، شیخ ابی طالب سے نکل کر نہیں گئے، بڑی مصیبت ہے، آپ پر ایمان لا کے کتنی پریشانی ہوتی ہے، میں بھی مکے کو چلے جاتا، نعوذ باللہ کسی مسلمان نے بھی نہیں کیا اور آپ کے خاندان کے کسی کافر میں بھی نہیں کیا، نہیں رہیں گے یہاں۔ ایسے تقریباً 2 سال 4 مہینہ تھے۔ پھر اس کے بعد ایسا ہوا کہ صاحب قریش کے کچھ نوجوان آپس میں بات کرے، بھئی یہ لوگ ہمارے لوگ ہیں، ہماری بستی والے ہیں، ان کو کیوں وہاں بھیجا گیا، وہ بھی تو انسان ہیں۔ ایسا کچھ قریش کے 2-4 نوجوانوں نے آپس میں مشورہ کیا اور کہا کل جب نشست ہوگی لوگ بیٹھیں گے نا غور کرنے کے لیے، تب ہم بولیں گے تمہارے اس فیصلے سے ہم راضی نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے مکے کو آنے کی اجازت دی جائے۔ بیٹھے، ایک نوجوان ادھر سے اٹھے ادھر سے اٹھے، 4-5 آدمی نوجوان اٹھے، کام ہرگز نہیں مانیں گے اس کو۔ کہا ابو جہل نے یہ رات سے ہی سازش کر رہے ہیں یہ لوگ، اچانک ایسے نہیں ہوا، خیر ٹھیک ہے۔ اب وہی کہ اس کو نکالنے کی بات تھی، جو لٹکایا گیا تھا عہد نامہ، اس کو نکالنے کی اللہ کے رسول نے بتایا، وہ پورے کاغذ کو دیمک کھا گئی، حروف کو، خالی اس میں اللہ بسمک اللہم اتنا باقی ہے، ویسے تھا جی، پورا نکال کے دیکھا ہو گیا۔ تو اللہ کے رسول بھی سب لوگ مکے کو آ گئے، وہاں سے 2 سال 4 مہینہ گزار کے
آنے کے بعد 6 مہینے کے اندر 2 بڑے واقعات ہو گئے۔ یہ تو آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، جو آپ کے بہت ہمدرد تھے، مسلمان نہیں ہوئے لیکن بہت ہمدرد تھے۔ یہ دنیاوی سہارا تھے اللہ کے رسول کے لیے۔ کافر بھی جب اللہ کے رسول کو کوئی تکلیف دینا چاہتے سوچتے ابو طالب وہ تو قریش کے سردار ہیں، وہ ہم کو کیا بولیں گے، بات کرتے۔ اور چند دن کے بعد اس کے خدیجہ رضی اللہ عنہ کا بھی انتقال ہو۔ 2 بڑے حادثے ہوئے۔ اللہ کے رسول بہت مغموم تھے تو اللہ کے رسول کو اللہ نے معراج کرائی۔ وہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پاک ہے وہ ذات، اس کو کوئی چیز بے بس نہیں کر سکتی، اس کی قدرت سب کچھ کر سکتی۔ اسریٰ بعبدہ، رات کے تھوڑے حصے میں مکے سے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کو لے گئے۔ وہ ذات اللہ کی ذات کیا کرنے کے لیے، لنریہ من آیاتنا، اور کیا کیا معجزے ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں ان کو بتانے کے لیے۔ کتنے انبیاء کی خبریں ہیں وہاں فلسطین میں، بہت انبیاء کی خبریں ہیں۔ اور دوسری کیا کیا نشانیاں، بارکنا حولہ، کتنی برکت ہے وہاں۔ مکے میں بھی برکت ہے، وہاں بھی برکت ہے، دونوں فرق یہ ہے مکے میں کوئی چیز اگتی نہیں، پیداوار نہیں ہے، باہر سے سب آتا، اور وہاں فلسطین میں ہر چیز اگتی، ہر چیز میں برکت۔ پوری اس کے لیے کتنا سپلائی کرتے تھے، بہت سپلائی کرتے تھے۔ انہ هو السمیع البصیر، اللہ تعالیٰ سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، اور اس کی تفصیل بھی حدیث کے اندر بہت کافی ہے۔ پہلے تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں مسجد حرام حجر میں سوئے ہوئے تھے۔ پہلے مسجد میں سونے کا بڑا رواج تھا، ہمارے یہاں بھی بہت سارے لوگ گھر والے مسجد میں سوتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، مسجد میں سوتے بھی تھے۔ اور وہاں بھی ایسے مکے میں بھی ہوتا تھا، جتنے لوگ حج کو آتے عمرے کو آتے ان لوگوں کے گھر ور تو ہوتے نہیں، مسجد میں قیام کرتے، وہیں جو ہے رات گزارتے، ایسا ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے مقام پر تھے، جبریل علیہ السلام آئے، آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کے لے گئے، وہیں مکے ہی میں مسجد حرام کو بلا کر لے گئے۔ اس کے بعد سونے کا ایک تشت لائے۔ پہلے تشت ہوتا تھا ہاتھ دھلانے کے لیے، آج بھی المونیم کا استعمال کرتے ہیں، پہلے تانبے کا بھی تھا، دوسرے کا بھی تھا، اس کو تشت کہتے ہیں۔ تو پھر کہا کہ میرے سینے کو چیرا گیا، سینے کو چیرا گیا اور دل کو نکالا گیا، اور اس میں سے یہ کالا خون نکال کے پھینکا گیا۔ کہا کہ ھذا حظ الشیطان منک، یہ شیطان کا دھوکہ دینے والے کا خون تھا۔